لیگل پروفیشن ایک فالو کیا جاتا تھا. تو پھر لائر بن گیا, انگلینڈ سے باہر کیا, LLB کیا, LLM کیا, PhD کیا, پاکستان میں آ کے پریکٹس کی, اور پھر 2012 میں سینیٹر بنا فرسٹ ٹرم. اس سے پہلے 2008 میں جنوری میں ایڈوکیٹ جنرل تھا سندھ کا, میں مے بی دا ینگسٹ ایٹ دیٹ ٹائم, اور ایور. اور اس کے بعد پھر 2018 میں دوبارہ سینیٹر بنا. پھر اگست میں خان صاحب نے مجھے کہا کہ تم لا منسٹر بن جاؤ, تو لا منسٹر بن گیا. تو یہ چھوٹی سی کہانی ہے, کوئی زیادہ لمبی نہیں ہے. Thank you so much. Really appreciate it. Malika? Yeah, Lomini journey of course کافی کنونشنل ہے, بیکاز یہ PTI نہیں ہے, تو میری جرنی اتنی کنونشنل نہیں ہے لائک آل ادر PTI ورکرز جنہوں نے PTI کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی جوائن کیا. ریممبر خان صاحب کا جو جلسہ ہوا تھا مینار پاکستان میں نے لندن میں بیٹھ کے وہ جلسہ دیکھا, اینڈ I realized کہ this is the time when I should become part of this movement. بہت پہلے سے فالو کر رہی تھی, جب میں لندن میں پریکٹس کر رہی تھی ایز اے lawyer. I was living there with my family. I was looking and following his journey, and ان کی speeches بھی سنتے تھے, ان کو follow کرتے تھے, اور میں کہتی تھی کہ this is the man who can change Pakistan. جلسہ دیکھنے کے بعد I just one day decided to come to Pakistan. سب کچھ پیک اپ کیا, اور جیسے اوورسیز پاکستانیز ہوتے ہیں وہاں رہتے ہیں لیکن ان کا دل پاکستان میں ہوتا ہے. That's how I also felt. تو سب پیک اپ کر کے آ گئے, یہاں لا فرم میں کام کرنا شروع کیا, PTI کو جوائن کیا ایز اے پولیٹیکل پارٹی. PTI کے لیگل کیسز, ایک جوڈیشل کمیشن بنا تھا, میں اس کا پارٹ تھی فری اینڈ فیئر الیکشنز کے اوپر, پھر اکاؤنٹیبلٹی لاز کے اوپر. اس وقت حامد خان صاحب ہوتے تھے ہمارے ساتھ, وہ ہیڈ کرتے تھے انصاف لائرز ونگ کو, ان کے ساتھ مل کے KP احتساب کمیشن کا لا بنایا. پھر جتنے بھی پارٹی کے کیسز ہوئے, جو بھی لیگل ایڈوائس تھی, پناما کیس کے اندر I was assisting counsel with نعیم بخاری, حامد خان صاحب کے ساتھ بھی. تو بس پارٹی کی جتنی جرنی تھی اس کو فالو کیا, خان صاحب کو فالو کیا, اور پھر ایونچولی آف کورس پارٹی ڈیسائیڈیڈ ٹو the Prime Minister of Pakistan decided to give me an opportunity. اب میرا پریولیج ہے کہ میں پارٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہوں پارلیمنٹ میں, اور کافی ساری چیلنجز, اسٹرگلز, دھرنا, لاک ڈاؤن, سب دیکھا ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ. اور ایز اے وکیل میں نے وہ کام کیے جس میں پارٹی کو میری ضرورت تھی, اور سارے کیسز میں اسسٹ کیا, سپورٹ کیا, ریسرچ کی. تو it's been a long journey, not so conventional, because PTI's political journey has been very tough and full of challenges, but I enjoyed every moment of it. I am so happy to be here, and I think it is my utmost honor کہ میں آج اتنے سارے PTI کے سپورٹرز کو, ممبرز کو, پارٹی کے ایکٹیوسٹ کو ایڈریس کر رہی ہوں. سو تھینک یو سو مچ فار پرووائڈنگ می ود دس اسپیس. لا منسٹری جو ہے وہ آئی تھنک کرنٹ گورنمنٹ کے لیے ایک امپورٹنٹ سروس منسٹری ہے. سو جو بھی گورنمنٹ اوپینینس, گورنمنٹ کو لیجسلیشن کرنی ہوتی ہے, وزیر اعظم کو کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے, کوئی نیا لا پاس کرنا ہوتا ہے, کسی کی لیگیلٹی کو دیکھنا ہوتا ہے, کانسٹیٹیوشنل پروویژنس کو دیکھنا ہوتا ہے, پارلیمان میں بل پاس کروانے ہوتے ہیں, ایوری تھنگ ہیز ٹو گو تھرو دا لا منسٹری. سو ہم ایک بڑی بزی منسٹری ہیں, ہم کافی لمبے آورس کام کرتے ہیں. 10:30 ہو رہے ہیں, آئی تھنک ویو جسٹ sort of hit middle. ہم نے half way hit کیا ہے on our work schedule. تو we're doing everything we can. خان صاحب کی جو ہماری جرنی ہے, ہماری مینیفیسٹو کمٹمنٹ ہے سب سے کی کہ ہم پاکستان کے اندر ایک ایکول نظام عدل لے کر آئیں گے, اس کو پورا کرنے کے لیے everybody at the law ministry, led by of course the law minister who is not PTI, is MQM, but I think انہوں نے ہمیشہ ہمارے منشور کا احترام کیا ہے. یہ ہماری جرنی میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ان کی آئیڈیالوجی اور ویژن سملر ہے, but of course it belongs to a different political party. So I'm very grateful to be here and very happy to answer your questions. Thank you Gibran for arranging this. بیچ میں تھوڑا سا ہو رہا تھا کہ شاید ہم نہ کر پائیں, but I'm glad that we made it. And I'm happy to answer the questions on anti-rape law. If do you want me to start answering the questions now, or you want to take more questions, Gibran? I think, Malika ma'am, before we move on to the specific questions, since a lot of youngsters are here and I believe काफी लोग जो हैं वो
اب انٹرسٹ لے رہے ہیں پارلیمنٹری پروسیجرز میں, لیجسلیٹو پروسیس میں. سو بفور وی موو آن ٹو دی اسپیسیفک کویشچنس, اینڈ آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو ٹاک ٹو یو اباؤٹ دی اینٹی ریپ اینڈ مسلم فیملی لاز اینڈ all the other legislations that we have done for especially women empowerment. But before that, I want you or Dr. Farooq Naseem Saab to please let us know a brief outline of the legislative process in Pakistan. What are the barriers? What are the challenges? What is your average day like? And آپ نے تھوڑا سا ابھی بتایا that it's very challenging. You're working till 10:30 p.m. in the night and still it's like halfway done. But so what is exactly the legislative process in Pakistan, and why is it so challenging, and what are the challenges that you have faced? اچھا, یہ جو سوال آپ نے کیا ہے, جواب تو اس کا بڑا لمبا ہو سکتا ہے, لیکن I'll try to be as precise as I can. میرا جو دن ہے وہ تو صبح سٹارٹ ہو جاتا ہے, لیکن میں پھر کرتا یہ ہوں کہ تھوڑا سا کام گھر میں میرے پاس ہوتا ہے, جو کہ میں 2-3 گھنٹے صبح گھر میں کوشش کرتا ہوں اس کو نکال لوں, اور اس کے بعد میں آن این ایوریج 9:30, 10, 11 ڈپینڈس, اور تو کہیں نہیں جانا, کوئی اور چیز تو نہیں ہے. I start my work, اور پھر ہمارا سمجھیے کہ دن بھر رات بھر میں نے پھر آتے ہی 3 شفٹیں کر دیں لا منسٹری میں, کیونکہ پھر it would be unfair on people. ایک صبح کی شفٹ, ایک دوپہر کی شفٹ, اور ایک پھر شام کی شفٹ, جو کہ پھر رات, جس دن اگر جلدی کام ختم ہوتا ہے تو 12 بجتے ہیں, ادروائز 1:30-2 بجتا ہے روز. اور کیونکہ ہمارے پاس کوئی دن میں 125 کے قریب سے 150 کے قریب ریفرنسز آتے ہیں ایوری ڈے, اور اس 3 سال میں سارے ہم نے ڈسپوز آف کر دیے. تو یعنی کوئی تقریباً 1-1.5 لاکھ کیسز ہم نے ڈسپوز آف کیے سوا سال میں. اور صرف ایسے نہیں یس نو کر کے ڈسپوز آف نہیں کیا ہے, ریزنٹ اس میں ڈیسیجنز دیے, اپنے اوپینینز دی. اور اس کے علاوہ جو ان آفیشیل ہمارے پاس کام آتا ہے, جیسے فار ایگزامپل ایک دم سے پی ایم آفس نے فون کر دیا اور کہا, یا پی ایم نے کر دیا, یا علی زیدی نے کر دیا, یا کسی اور کہا گیا, کسی منسٹر کا, کسی کے جی یہ ایشو ہے بتائیے اس کا جواب کیا ہے. اس پھر جواب دینا, اس کی تحقیق کرنا, اس کی ریسرچ کرنا. تو یہ ایک سمجھیے کہ ایک ان اینڈنگ پروسیس ہے. روزانہ ایک نیا چیلنج ہوتا ہے, نئی چیز ہوتی ہے. پھر پارلیمان بھی جانا ہوتا ہے, پی ایم آفس بھی جانا ہوتا ہے, صدر صاحب کے پاس بھی جانا ہوتا ہے, اور اٹ گوز آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن. فرینکلی اسپیکنگ وی آر ویری ٹائرڈ, بٹ وی ہیو ٹو کنٹینیو, کیونکہ یہ پاکستان کی عزت کا معاملہ ہے, پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے. اب جہاں تک کہ دوسری بات آپ نے کہی کہ لیجسلیشن کیسے ہوتا ہے, تو لیجسلیشن ایسے ہوتا ہے کہ پاکستان میں 2 ہاؤسز ہیں پارلیمنٹ میں, ایک نیشنل اسمبلی ہے اور ایک سینٹ ہے. تو کسی بھی ایک ہاؤس میں ایک بل انٹروڈیوس کیا جاتا ہے, وہ بل جو ہے وہ پہلے جاتا ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس. اسٹینڈنگ کمیٹی پھر اس کو ڈیبیٹ کرتی ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی کے بعد وہ دوبارہ آتا ہے ووٹنگ پہ, پھر ایک ہاؤس سے پھر دوسرے ہاؤس پہ جاتا ہے اگر ووٹ ہو جاتا ہے, اور پھر دوسرے ہاؤس میں پھر یہی پروسیجر چلتا ہے. پھر دونوں ہاؤسز سے جب پاس ہو جاتا ہے تو پھر وہ صدر کے پاس جاتا ہے, صدر صاحب اس کو سائن کرتے ہیں. اچھا, یہ جلدی سے تو میں نے بتا دیا, لیکن اس کے اندر مہینے لگتے ہیں, بعض دفعہ سال, 2 سال, 3 سال بھی لگ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تو ٹیکنیکل نیچر ہوتا ہے لاس کا. سیکنڈلی اس میں پھر آج کے حالات میں اپوزیشن جو ایک بھرپور اپنا کردار ادا کر رہی ہے, تو وہ پھر کرتی یہ ہے کہ اتنی زیادہ جب مقدار میں تعداد میں اپوزیشن ہوتی ہے تو چیزیں بڑی پرابلمیٹک ہو جاتی ہیں. اور اس میں سینٹ میں ابھی تک شروع بھی اور پہلے بھی آپ دیکھیں اس میں میجورٹی پی ٹی آئی کی اس طرح نہیں ہے,
تو اس میں بھی ایک بڑا چیلنج آ جاتا ہے. پھر سینٹ سے اگر بل ڈیفیٹ ہوتا ہے تو وہ جوائنٹ سیشن میں آتا ہے, اور جوائنٹ سیشن سے جب پاس ہو جاتا ہے, جوائنٹ سیشن میں ہمارے پاس نمبرز ہیں لیکن وہ نیک ٹو نیک چل رہا ہے, اور پھر وہ صدر کے پاس جاتا ہے. ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آرڈیننس آ جاتا ہے, اور آرڈیننس پھر لے کیا جاتا ہے کسی بھی ہاؤس میں, اور پھر اسی پروسیجر سے وہ یعنی ہاؤس کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں جائے گا, وہاں سے پاس ہو کے پارلیمان میں آئے گا, پارلیمان سے پاس ہو کے ہاؤس سے پاس ہو کے دوسرے ہاؤس میں جائے گا, اور وہاں سے پاس ہو کے پھر صدر صاحب کے پاس جائے گا. تو یہ سارا پروسیجر ہے. اور یہ پھر ملیکا صاحب آپ کچھ ہماری نہیں, میں یہ کہنا چاہتی کہ اس ان ایڈیشن ٹو واٹ دا لا منسٹر نے جو بتایا آپ کو, ان ایڈیشن ٹو دیٹ پھر ہمارے اندر بہت سارے ڈپارٹمنٹس بھی آتے ہیں. پاکستان کے اندر جتنے کورٹس ہیں, اسپیشل کورٹس ہوں پاکستان کے اندر, ہائی کورٹس, ڈسٹرکٹ کورٹس, پھر ان کے بجٹس, ججز کی لیو اپلیکیشنس, ان کی مینٹیننس, بینکنگ کورٹس, ٹریبیونلس کے ممبرس کی اپوائنٹمنٹ, مطلب یہ سب کام بھی لا منسٹری نے کرنا ہوتا ہے. تو لا منسٹر کی سینکشن کے ساتھ وہ سارے پاکستان کے اندر لا آفیسرس کی اپوائنٹمنٹس جو آپ کو نظر آ رہے ہیں, لا آفیسرس کورٹس کے اندر گورنمنٹ کے اپوائنٹڈ, ان کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیس, اس کو بھی کنسلٹیشن کرنا, وزیر اعظم سے اس کی پرمیشن لینا, اس کا ویٹ کرنا, پھر ساتھ ساتھ لیگل ایڈوائزرز. لا منسٹری بہت ہی زیادہ ایکسٹینسو کام کرتی ہے. پھر جو قانون کو ڈرافٹ کرنے کا پروسیس ہے نا, ایک تو لا منسٹر نے آپ کو بتایا کہ لیجسلیٹو پروسیس کیا ہے, لیکن ڈرافٹنگ کا پروسیس جو ہے نا وہ بہت انٹریکٹ ہوتا ہے, کیونکہ کاما سے, اینڈ سے, اور سے قانون کا جو میننگ ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. ایسے ہم نے جب اینٹی ریپ لا بنایا تو وی اسپینڈ ویکس آن اٹ, کیونکہ ہم ایک ایک لائن کو دیکھ رہے تھے. ریپ کی ڈیفینیشن کو اگر ہم نے امپروو کرنا تھا, ڈفرینٹ جورسڈکشنس کو دیکھا, ہم نے پوری جورسڈکشنس کے کیس لاس پڑھے, ان کا کمپیریٹیو انالیسس کیا, پھر دیکھا پاکستان کے قانون میں پہلے کیا تھا, پھر کیا جورسپروڈنس کے اندر چیزیں سامنے آئیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں, عورتوں کو کس قسم کے, عورتوں اور بچیوں کو مسائل درپیش تھے. اچھا, پھر اگر کسی کو سینٹنس مل جاتا تھا تو وہ باہر آ جاتا تھا, پھر ریمائنڈر آف لائف اس میں ڈالا فار گینگ ریپ, تاکہ جو مجرم ہے وہ اس کی سزا مکمل ہو جیل کے اندر. پھر عورتوں, مطلب اٹ واز اے لانگ لینتھی پروسیس. یہ ایک قانون کا بتا رہی ہوں. پھر اگر نیب کے لا میں امینڈمنٹس کرنی ہے, اپوزیشن کا ایک عجیب سا رویہ کہ آپ نیب کو ایز اے ادارہ ختم کر دیں. اب ہم نے دیکھ کے کہ کیا اس میں پیچیدگیاں ہیں, سپریم کورٹ کی ججمنٹس میں کیا لکھا ہے کہ ٹرائل کورٹ کے پاس بیل کی رائٹ ہونی چاہیے, اس قسم کی چیزیں ہم نے اس کو دیکھ کے ایک باریکی سے قانون بنایا. پھر انہیریٹنس رائٹس کی پرائم منسٹر نے پرومس کیا تھا جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے کہ جب میں حکومت میں آؤں گا میں پاکستان کی خواتین کو ان کے وراثتی حقوق دلواؤں گا. ہم نے بہت ہی اچھا قانون پاس کیا ہے. وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ انف, بٹ اس کی اتنی اچھی شکیں ہیں. اس کو ہم نے آمبڈس پرسنس کو امپاور کیا, بڑا بہترین طریقے سے اس کی ڈرافٹنگ کر کے ایک فورم دے دیا ہے کہ خواتین کورٹ سے باہر آ کر آمبڈس پرسنس کے پاس جا کر اپنے کیسز کو فائل کریں اور اس کو آگے بڑھائیں. تو اٹس اے لاٹ آف ورک اینڈ ویری لینتھی ورک. تو پھر کمپلین ہوتی ہے نا کہ کیا کر رہے ہیں, تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بہت کچھ کر رہے ہیں لا منسٹری. جیسے میں آپ کو بتاؤں, یہ جس اسٹیچیوٹ کی بات کر رہی ہیں, ایکچولی یہ ایک ریولوشنری آئیڈیا تھا, اور اگر تھوڑا سا اس کو ہم نے اس کی تشہیر تو کی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ تشہیر اس طرح انفارمیشن منسٹری کو کر رہی چاہیے. ہمارا کام دیکھیے اس طرح نہیں ہے کہ ہم پھر یہ قانون بھی بنائیں اور پھر اتنی تشہیر بھی کریں, کیونکہ ایک تو وقت اتنا ہمارے پاس نہیں ہوتا. وہ قانون یہ ہے کہ آن این ایوریج اگر 50% پاپولیشن خواتین کی ہے اس ملک میں یا کسی بھی ملک میں, کوئی بھی خاتون چاہے وہ امیر ہو, غریب ہو, پڑھی لکھی ہو یا غیر پڑھی لکھی ہو, اس کا اگر کوئی پراپرٹی میٹر ہے, کوئی پراپرٹی ایشو ہے, اس کا بھائی پراپرٹی نہیں دے رہا, سوتیلا چچا پراپرٹی نہیں دے رہا, ماموں پراپرٹی نہیں دے رہا, کیونکہ یہ نارملی ایشوز آتے ہیں جب باپ کی فوتگی ہو جاتی ہے. تو پھر کرنا یہ ہے کہ کوئی شخص بھی, کوئی اس کی دوست ہو, کوئی NGO ہو, عورت خود ایک سمپل ایپلیکیشن کسی طرح کرے, صرف ٹیلی فون کر دے وومن اومبڈسمن کو, جو کہ چاروں صوبوں میں ہے اور فیڈریشن میں بھی ہے, ICT میں. تو وہ ICT یا کسی بھی صوبے کی جو وومن اومبڈسمن ہے اس کے پاس ہی اب پاور آ گئی ہے, ساری پولیس پاور آ گئی ہے, ساری ایگزیکٹو پاور آ گئی ہے, ساری میجسٹریسی کی پاور آ گئی ہے کہ وہ
ایک سمپل نوٹس دے کے بلا کے اگر معاملہ پیچیدہ نہیں ہے، اور 95% معاملات پیچیدہ نہیں ہوتے، صرف 5% پیچیدہ ہے تو اس کو کورٹ بھیجے، لیکن 95% کیسز میں 3 مہینے کے اندر خواتین کو ان کی پراپرٹیز دلا سکتی ہیں، ان کا رینٹ دلا سکتی ہیں، اس کی اونرشپ دلا سکتی ہے، پوزیشن دلا سکتی ہے، سب کچھ دلا سکتی ہے۔ تو اب اس کی ایک تو تشہیر صحیح ہونی ہے، اور اس کے بعد جو وومن امبڈسمن ہے اس نے اس کو صحیح طور پہ امپلیمنٹ کرنا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ لا منسٹری کا کام قانون بنانا ہے، امپلیمنٹ عدالتیں کرتی ہیں یا فورم کرتی ہے، یعنی پولیس کرتی ہے ان کیس آف کرمنل لا، یا عدالتیں کرتی ہیں، سول کیسز میں عدالتیں کرتی ہیں، وومن پراپرٹی والا بتایا تو امبڈسمن کرے گی۔ تو یہ سارا کا سارا لا منسٹری تو لگی ہے، امپلیمنٹیشن میں بھی ہر طرح کی مدد فراہم کر رہی ہے۔ سول پروسیجر کوڈ کی جو امینڈمنٹس ہم نے کی ہیں، تو جو 30 سال میں سول کیسز ڈیسائیڈ ہونے ہیں تو اب وہ 1 سال میں ہوں گے۔ انہیریٹنس لا کی جو ہم نے امینڈمنٹ کی ہے، جو 7-8 سال میں سکسیشن سرٹیفکیٹ اور لیٹر آف ایڈمنسٹریشن ملتا تھا، اب ملتا ہے 15 دن میں۔ کہاں 7-8 سال، کہاں 15 دن۔ اور کرمنل لا میں اب جو ہم ریفارم کرنے جا رہے ہیں تو یہ 4 مہینے میں، 6 مہینے میں، 9 مہینے میں اس کے فیصلے ہوں گے، اس کی اپیلیں بھی اسی طرح ایکسپیڈیشس ڈیسائیڈ ہوں گی۔ تو یہ تو ایک ریوولوشنرائز کر دیا ہے ہم نے سارے کانسیپٹ کو، لیکن اس کی تشہیر ہونی ہے۔ ہمیں سب سے بڑی پرابلم وکلا کی طرف سے آتی ہے، وکلا اسٹیٹس کو توڑنا نہیں چاہتے، میرے خلاف باتیں بھی کرتے رہے بھائی ہمارے، لیکن میں یہ ایجنڈا جو ہے پیپلز فرینڈلی ایجنڈا یہ کرتا رہوں گا ہر وقت۔ This brings me to a question جو ایک ہماری جب سے ہم نے اس اسپیس کی اناؤنسمنٹ کی ہے، so there has been a question، ایک بہت زیادہ ریکرنگ تھیم جو ہے وہ ہے implementation. And since you already shared the challenges, obviously ہر منسٹری کا اپنا ایک مینڈیٹ ہوتا ہے، and you have shared that law ministry کا کام لیجسلیشن کرنا ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس کے لیے پھر اور اسٹیک ہولڈرز آتے ہیں۔ So while it's very inspiring to know کہ women inheritance کے لیے آپ لوگوں نے پھر ایک جو یہ women ombudsman کی ایک پوزیشن کریٹ کی ہے اور اس کو ساری اتھارٹی دے دی ہے، بٹ اس کے علاوہ جو باقی ساری لیجسلیشنز ہیں، یا جو ان جنرل جو ہمارا سارا انصاف کا نظام ہے، اس میں ایک بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہماری جوڈیشری آتی ہے، اینڈ اوبویسلی جوڈیشری ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اینڈ دی گورنمنٹ ہیز لٹل اور نو اتھارٹی، مطلب not really authority but little or no control over how things work. جو بہت زیادہ لوگوں میں اب ایک کویسچن وہ کر رہے ہیں کہ جوڈیشل ریفارمس، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گئی، ملیکہ بخاری صاحبہ، ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب لا منسٹری میں بہت زبردست کام کر رہے ہیں، there are some excellent pieces of legislation، جیسے آپ نے ابھی ہمیں تھوڑا سا women inheritance bill کے بارے میں ہی بتایا، but even for this law and for all other laws, what are the challenges to implementation and how do you plan to resolve them؟ اور اس کے علاوہ کہ لوگوں میں اویئرنیس اگر اس کی ہوگی تو کیا ہیلپ آؤٹ، اس کی امپلیمنٹیشن میں کیا اویئرنیس ہیلپ آؤٹ کرے گی، یا کس طرح سے یہ ہوگا؟ اینڈ آلسو پولیس یا ڈسٹرکٹ کورٹس، یہ جو اس طرح کے، آئی تھنک موئز نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ جو فرسٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہوتا ہے آفٹر اینی کرائم اور اینی تھنگ دیٹ ہیپنس فار این آرڈینری مین اور وومن، تو اس کا جو فرسٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ یا تو پولیس ہوتی ہے، یا پھر اس کے بعد جو ہے وہ پولیس کے بعد ڈسٹرکٹ کورٹس اور اس طرح کی ہوتی ہیں۔ سو اس کو ریفارم کرنے میں کیا لا منسٹری کا کوئی مینڈیٹ ہے، اور اگر نہیں بھی ہے تو واٹ ایلس کین بی ڈن ٹو ہیلپ facilitate the implementation of these laws؟ جی تھینک یو آمنہ۔ پہلی بات تو یہ کہ جس طرح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اویئرنیس، کیا قانون کی تشہیر کرنا، آگاہی پیدا کرنا، کیا اس سے بہتر ہو سکتے ہیں لوگوں کے حقوق؟ اب سب سے پہلا پوائنٹ تو
یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اپنے حقوق کی آگاہی ہو اور آپ کو پتا ہو کہ آپ کے پاکستان کے قوانین کے اندر آپ کے حقوق کیا ہیں، تو پھر ہی آپ ریلیونٹ فورمز کو اپروچ کرتے ہیں، اسپیشلی خواتین کے ساتھ جس قسم کے کیسز درپیش آتے ہیں، چاہے وہ ریپ کا کیس ہو، سیکشل وائلنس کا، ڈومیسٹک وائلنس کا، انہیریٹنس رائٹس کی ڈیپریویشن کا، ان سب کے اندر آگاہی بہت اہم ہے۔ تو ہم وزارت قانون نے قانون پاس کیا، اب ہم ایک آگاہی مہم چلائیں گے مل کر، جو دیگر صوبے ہیں، لا منسٹر ہر جمعرات کو اب ایک میٹنگ کنوین کرتے ہیں جہاں جو صوبوں کے ریلیونٹ نمائندے ہیں وہ جو 4 ہم نے اہم قوانین پاس کیے ہیں اس کے اوپر رپورٹ دیتے ہیں کہ وہ اس قانون کو عمل درآمد کرانے میں کیا رول پلے کر رہے ہیں۔ سو ہم امپلیمنٹیشن کی طرف موو کر رہے ہیں۔ انہیریٹنس رائٹس کے لیے ہم 4 صوبوں میں جا کر قانون کی ایک تو تشہیر کریں گے، بتائیں گے پاکستان کی خواتین کو کہ ان کی رائٹس کیا ہیں۔ سوشل میڈیا کے فورم پہ آلریڈی آئی تھنک یہ ہو چکا ہے، لیکن ہم اور بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لا منسٹری کے پاس جتنا بجٹ ہے اس کے تھرو ہم اس کی تشہیر بہتر طریقے سے کر سکیں، اور پھر دیگر صوبوں میں جا کر اس کے اوپر پریس کانفرنسز کریں، اومبڈس پرسنز کے ساتھ سیشنز کریں تاکہ اس کی ٹی وی کے اوپر زیادہ تشہیر ہو۔ اب ٹاک شوز کے اوپر مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی اچھی خبر کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا، ان دا سینس کہ رانا شمیم کا ایفیڈیوٹ ہے، اس نے جھوٹ بولا، بہت اچھی بات ہے بھائی، اس کے اوپر 3 دن سے ایک ڈسکشن ہو رہی ہے۔ نواز شریف ایک کانوکٹ ہے، اس نے اسپیچ کر دی، اس کی بہت واہ واہ ہو رہی ہے، لیکن کوئی بتا نہیں رہا پاکستان کی خواتین کو کہ ایک بڑا ہی ہسٹورک اینٹی ریپ لا پاس ہوا ہے، اس کے اندر آپ کو یہ حقوق دیے گئے ہیں۔ ہم نے قانون کو کس طرح بہتر کیا اس کے بارے میں کوئی ٹاک شو آپ کو پرائم ٹائم ٹاک شو اس کے بارے میں بات نہیں کرے گا۔ پی ٹی وی پہ ہم جا سکتے ہیں، ریڈیو پاکستان جا سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا سب سے پاورفل میڈیم ہے ان ٹرمز آف تشہیر۔ اینڈ آف کورس منسٹری آف انفارمیشن کے پاس زیادہ بجٹ ہے، وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس کی تشہیر کر سکتے ہیں۔ ہم جب فواد سے اس کے بارے میں بات کریں تو آگاہی آف کورس از ویری امپورٹنٹ۔ دوسری بات آپ نے اس کے بارے میں کی کہ امپلیمنٹیشن باقی قوانین کی، دیکھیں اینٹی ریپ لا کے اندر آئی ایگری ود معیز کے جو پہلا پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہوتا ہے سیکشل وائلنس کے کیسز میں وہ پولیس ہوتی ہے۔ ہمیں اس بات کا ادراک تھا، ہم جانتے تھے، اس لیے ہم نے قانون کے اندر ایک اسپیشل کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی انڈر سیکشن 15، اور اسپیشل کمیٹی کے پاس اب پاورز ہے کہ ایکسپرٹ سے، ایکٹیوسٹ سے، ڈیوٹی بیررز سے ان پٹ لے اور گائیڈ لائنز ایشو کرے، اور گائیڈ لائنز کے اندر جو ڈیوٹی بیررز ہیں ان کی جینڈر سینسٹائزیشن کے لیے ہم نے ایک جامع ہم پلان بنا رہے ہیں کہ جس طرح پولیس آفیسرز ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر وکٹم سے کس قسم کے سوال پوچھنے اور کیسے سوال نہیں پوچھنے، کیونکہ اگر ان سے وہ مشکل سوال پوچھیں گے، ایسے ڈیفیکلٹ سوال پوچھیں گے، ان کے کیریکٹر کے بارے میں بار بار پوچھیں گے کہ ایونٹ میں کیا ہوا، انسیڈنٹ میں کیا ہوا، تو اس سے وہ ریٹرن ہوں گی۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ٹریننگ ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے پیچز میں، لیکن کبھی کسی حکومت وقت نے ایک بڑا یونیفارم پلان رول آؤٹ نہیں کیا، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس لا کی امپلیمنٹیشن کے تھرو ایک ڈیوٹی بیررز کی جینڈر سینسٹائزیشن کا اور قانون کا جو نالج ہے، کیونکہ بہت سارے آپ حیران ہوں گے کہ ڈیوٹی بیررز کو، پولیس آفیسرز کو، لوڈ کورٹ کے ججز کو وہ قوانین ہی نہیں پتا، اور نہ پتا ہے کہ اعلیٰ عدالت کی یا ہائی کورٹ کی ایسی کون سی ججمنٹس ہیں جو کچھ امپورٹنٹ پرنسپلز لے ڈاؤن کرتی ہیں۔ تو ہم کوشش کریں کمپینڈیم بنا کے ان کو سکھائیں، ایک ان کی ٹریننگ کریں، اور تاکہ یہ جو ایلیمنٹ ہے نا تھانہ کلچر والی، جس کے اندر خواتین تھانے میں انٹر نہیں ہو سکتی، اس کو ہم ختم کریں۔ اور کسی حد تک اسلام آباد کی حد تک میں نے دیکھا ہے، لاہور کی حد تک کچھ پولیس اسٹیشنز میں یہ ماحول بہتر ہو گیا ہے، لیکن آف کورس یہ ویسا بہتر نہیں ہوا کیوں جیسا ہونا چاہیے۔ اور اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ویمن کانسٹیٹیوٹ 1% آف دا پولیس فورس۔ اب 1% خواتین ہیں پولیس فورس میں، وہ اینسلری رولز میں جاتی ہیں، کسی ریڈ کو اسسٹ کرتی ہیں، وہ کبھی انویسٹیگیشن آفیسر IO ہوتی نہیں ہے۔ جہاں پر ہوتی ہیں وہاں انویسٹیگیشن بہتر ہوتی ہے۔ تو ہم نے، یہ منسٹری آف انٹیریئر کا کام ہے، ہم نے جو ہے پولیس آفیسرز کی، ویمن پروسیکیوٹرز کی انڈکشن کرنی ہے اپنے سسٹم کے اندر، تاکہ وہ جو جینڈر ایسپیکٹ ہے، وہ جو خواتین کی نمائندگی ہے وہ بھی آ جائے، اور ایک سینسٹائز طریقے سے یہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس کے اندر ویمن اینڈ جنرلی آلسو ایک ریپ کی آرڈیل کو ایک آدمی کو بتانا مشکل کام ہے۔ تو اگر عورت انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہوگی جہاں ہو سکتی ہے،
وہ بہتر ہوگا. تو وی وانٹ ٹو پش کہ ریکروٹمنٹ عورتوں کی ہمارے ڈیوٹی بیئررس اکراس دا کرمنل جسٹس سیکٹر وہ بہتر ہو, اور اس کی کوشش آف کورس وزیر اعظم سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی کہ اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ساتھ اینٹی ریپ کمیٹی جو اسپیشل کمیٹی ہے اب وہ اوورسی کرے گی امپلیمنٹیشن کو. صوبوں میں چیف سیکرٹریز ہیں, ہم ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے. جو صوبوں کے لا منسٹرز ہیں ہم ان کے ساتھ پش کریں گے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو یونیفارم ہونا چاہیے, اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹس کا قیام ہونا چاہیے, وہاں پہ بھی آفیسرس کو ٹرین ہونا چاہیے. سو بہت ساری ایسی چیزیں ہم نے لا میں ڈالی ہیں جس سے امپلیمنٹیشن کا پروسیس بہتر ہوتا ہے اور پھر پرائم منسٹر سے جب ہم نے بات کی قانون بناتے ہوئے, ہم نے انہیں کہا کہ سر ہم اس کے اندر ایک اینٹی ریپ فنڈ ڈالنا چاہتے ہیں. ہی واز ویری کائنڈ, اور ہم نے اس شک کو ڈال دیا قانون میں. اور پرائم منسٹر اب اس قانون کی امپلیمنٹیشن کے لیے خود پیسے فنڈ کے اندر ڈلوائیں گے, اور جس کو ہم ڈسپرس کریں گے اس کو آڈٹ ہوگا. لیکن ان اسٹرکچرس کو کریٹ کرنے کے لیے, ٹریننگ کرنے کے لیے اور لا کی امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے, بیکاز ایٹ دس مومنٹ ان ٹائم جو کرمنل جسٹس سیکٹر کی فنڈنگ ہے, قوانین تو ہم سارے لے آئے لیکن اس کی فنڈنگ آئی تھنک 2 یا 3% ہے. اب پاکستان کے لیگل چیلنجز, کمپلیکس پرابلمس, اتنے ڈیلے کیسز کے اندر اتنا لمبا بیک لاگ, اور 2% فنڈنگ فار دا لیگل سسٹم, آئی مین ایک ڈسکنیکٹ ہے. اچھے قوانین پاس ہو جاتے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن اور قوانین کے پیسج میں جو گیپ ہے نا, اس کو اچھی فنڈنگ سے اور بہترین ڈیوٹی بیئرر سے ہم فلفل کر سکتے ہیں. بیکاز جتنا بھی اچھا قانون ہو, اٹ از ایز گڈ ایز دا پیپر از ریٹن آن unless it's not implemented properly in the true letter and spirit. So we are moving towards implementation. We are taking steps. We are aware of that. PM office سے بھی ہمیں ہر وقت یہ کوشچن آتا ہے کہ کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے, بٹ اٹس مور کمپلیکس دین جسٹ دا لا منسٹری, کیونکہ اس کے اندر سارے پروونشل اسٹیک ہولڈرز بھی انوالوڈ ہوتے ہیں, اور اس کے اندر بھی نیچے تک لا منسٹر, وہاں کے ہوم منسٹر, پھر وہاں کی پولیس, پھر وہاں کی جوڈیشری. آئی مین اٹس بڑا کمپلیکس ہے. لیکن یہ بات میں بتانا چاہتی ہوں سب کو کہ ہم کوشش ضرور کر رہے ہیں امپلیمنٹیشن کی طرف موو کرنے کی. انشاءاللہ میں بھی آپ کچھ مہینوں میں جو اس کے ریزلٹس ہیں ان کو دیکھیں گے, پبلک سے انپٹ آئے گا. بٹ آف کورس implementation of law always takes a longer time than any other piece of reform. Thank you, Malika. السلام علیکم. اچھا میں 3-4 فیڈ بیک, السلام علیکم ایوری ون. ایک منٹ, 3-4 فیڈ بیک آئٹم ہے ہیش ٹیگ پہ میں نوٹ کر رہا تھا. اچھا ایک سجیشن یہ کہ جتنا اردو میں رکھ سکتے ہیں اردو میں رکھیں. تھوڑی سی لینگویج ہماری اوپر نیچے ہو رہی ہے سوئچ, تو اردو میں جتنا ہے اتنا اچھا ہے. دوسرا یہ کہ شارٹ کوشچنس پوچھیں, اور تیسرا یہ کہ ان کو تھینک یو کریں لوگ جو اتنی تفصیل سے ہم بتانے کا یہ سارا پروسیس. سو اچھا اقرا اور پھر سجاد, آئی تھنک نیکسٹ. السلام علیکم. بہت اچھا لگا آپ کی باتیں سن کے, آپ نے اتنے اچھے طریقے سے ایلیبوریٹ کیا. نو ڈاؤٹ ہمیں یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں میڈیا پہ کہیں نہیں مل رہی ہوتی ہیں. ہمارا جو ایک لے پرسن ہوتا ہے, ایک عام آدمی ہے, وہ اس طرح کے جو لاز ہوتے ہیں وہ ان کو جاننے کے لیے در بدر جا رہا ہوتا ہے. اس کو کورٹس جانا پڑتا ہے, اس کو تھانے جانا پڑتا ہے, جیسے ابھی آپ نے تھانہ کلچر کا بتایا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, ایک کوشچن ہے ہمارے پاس کہ کیا کوئی ایسی ایپلیکیشن یا ویب سائٹ یا کوئی ایسا سسٹم انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے کہ جس میں ہم ایک کامن پرسن کو اس کے لاز کے بارے میں جو ہے جو ہمارے پاس لاز بن رہے ہیں اس کے بارے میں ہم اسے بتا سکیں, پلس اس کو یہ گائیڈ لائن مل سکے کہ وہ ان لاز کے جو ہے وہ مطابق کس ڈپارٹمنٹ کے انڈر جا کے وہ اپنی شکایت درج کروا سکتا ہے, یا پولیس میں اس کو کس ریلیونٹ پرسنس کے پاس جانا چاہیے, یا اس طرح سے مطلب اس کو ایک پراپر ڈائریکشن مل رہی ہو. پلس یہ ہے کہ ہمارے پاس مطلب ایسا کیا ہو رہا ہے ہمارے لا سیکٹر میں کہ پر ڈے جو ہمارے سول کورٹ میں اور جو سیشن کورٹ ہوتے ہیں وہاں پہ جو ہمارے کیسز کی اماؤنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک کیس کو سالو ہونے میں سالوں لگ جاتے ہیں, 10 سال 20 سال لانگ چلا جاتا ہے وہ. تو ابھی ہماری گورنمنٹ اس میں کیا ایسا کر رہی ہے کہ اس کو وہ جو اتنا لمبا پروسیجر یا پروسیس, یا آپ کہہ لیں کہ اتنے ایئرس کا ایک پروسیس ہے, اس کو وہ کٹ شارٹ کر کے کتنے ٹائم تک ریڈیوس کر رہی ہے, پلس اس کے اندر کیا کیا ایسے اسٹیپس دیے گئے ہیں جو کہ ایک کامن پرسن کو جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں.
जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, पहले अगर हम बात कर लें, क्योंकि आपका बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन था और इस पे आगाही और तशरीह जो है कवानीन की, उसके ऊपर बात हुई, आमना ने भी हमसे सवाल पूछा। तो एक वेबसाइट है जिसको लॉ मिनिस्ट्री ने तश्कील दिया है, उससे पहले भी इस पे काम हुआ हमारे हुकूमत में आने से पहले, लेकिन हमने पाकिस्तान के जितने कवानीन हैं बिटवीन 1900 एंड समथिंग और 2021, उनको हमने इस वेबसाइट के ऊपर डाल दिया। इस वेबसाइट का नाम है pakistancode.gov.pk। ये मेरे सामने अभी खुली हुई है। अगर सब नोट करना चाहते हैं, मैं जबरान आपको मैं इसके अंदर लिख भी देती हूँ। अगर इसको हम ट्वीट कर दें, मैं ट्वीट कर देता हूँ। pakistancode.gov.pk के दो ऑप्शन है। वेबसाइट अंग्रेजी में भी है, उर्दू में भी है। और फिर आप कवानीन को बाय सब्जेक्ट, मतलब कि कौन से एरिया ऑफ लॉ में आप देखना चाह रहे हैं, और फिर वो आपको बताता भी है कि कौन सा पार्ट रिपील हुआ। तो बड़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव हमने अटेम्प्ट किया है। अगेन, इसकी वैसे तशहीर नहीं हो सकी जैसे हम चाहते थे। अच्छा है कि आज का स्पेस सेशन हो रहा है, और जो लोग इस वेबसाइट को ट्वीट कर सकते हैं हमारे साथ, जो हमारे पीटीआई की फैमिली है, वो प्लीज इसको ट्वीट करें, बिकॉज ये एक बड़ा अच्छा एक यू नो इट्स कल्मिनेशन ऑफ लॉज जो होने चाहिए, और एक जगह हमने इनको कंसोलिडेट कर दिया, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के रूल्स ऑफ बिजनेस, फैमिली लॉज, क्रिमिनल लॉज, ये सारे जो है ना, लेबर लॉज, सिविल लॉज, ये आपको इसके अंदर नजर आएंगे। उर्दू में भी हैं। तो आई थिंक इससे थोड़ा सा तो जो मसला है आगाही का, वो हल हो जाता है। जितना हम इसको फैला सकें अच्छी बात होगी। इसके साथ साथ हम एक ऐप भी लॉन्च करना चाह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर से हम टाइम का इंतजार कर रहे हैं कि वो बताएं, तो हम एक ऐप लॉन्च कर दें जिसको हम इसी जो मॉडल है उसको उसके अंदर लिंक कर देंगे। बट पाकिस्तान के कितने लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं, और कितने लोग रूरल एरियाज में जो हमारी खवातीन हैं, मर्द हजरात हैं, यू नो, वो पीपल हु कम फ्रॉम लो इनकम बैकग्राउंड, वो इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं। तो फिर एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए होगा, लेकिन एटलीस्ट एक ऐप के साथ भी हम इसको लिंक करना चाहते हैं। इसके साथ साथ हमने हालिया आई थिंक 2 महीने पहले, मैं उसका लिंक भी दोबारा रीट्वीट कर दूंगी और जबरान आपको भी भेज दूंगी और आमना आप सबको, कि जो इप्री एक थिंक टैंक है जिसको मोईद यूसुफ साहब की जो डिवीजन है हेड करती है, इप्री के साथ हम डेटा एनालिसिस के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। बिकॉज जो भी डिबेट होती है जिनसी ज्यादती वाले इशू के ऊपर, रेप के ऊपर या सेक्सुअल वायलेंस के ऊपर, वो इमोटिव होती है कि अब ये हो गया, अब इसको फांसी दे दो। अच्छा, इतने पीटीआई हुकूमत में आई तो केसेस रेप के बढ़ गए, विदाउट एनी डेटा सेट्स। तो हम इप्री के साथ एक डेटा स्ट्रीम पे काम करें, जिसको हम आने वाले दिनों में, कुछ महीनों में आगे लेके आएंगे। कितने रेप केसेस पहले थे, अब हैं, किन एरियाज के अंदर। मतलब हम एक टारगेटेड काम कर रहे हैं कि देखें कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ रेप के जो केसेस हैं, इंसिडेंट्स हैं, वो अकर कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने एक मैप, पाकिस्तान का जो मैप है उसके ऊपर हमने मैपिंग की है कि विमेन क्राइसिस सेंटर्स, कोर्ट्स और ऐसे दीगर इदारे जो खवातीन और बच्चियां इस्तेमाल कर सकती हैं टू सीक हेल्प, वो पाकिस्तान की हर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ है। ये लिंक बहुत अहम है। अगेन, हर किसी के पास इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, तो इसकी कितनी यूटिलिटी होगी, लेकिन हमने अपने तरीके से एक कंसोलिडेटेड अप्रोच रखी, और फिर इस मैप के ऊपर इप्री के साथ मिलकर एक डेटा एनालिसिस और डेटा जो है, आई डोंट नो व्हाट द राइट वर्ड इज, मैं बिल्कुल वकील हूँ और आईटी स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, जिब्रान में भी यू गाइस कैन हेल्प मी हियर। हमने उसको डेटा सेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और फिर वो हमें आई थिंक वो मुझे वो प्रोजेक्ट का अंदाजा है। इन्फोग्राफिक्स सारी होंगी और मैप होंगी। जी, वो मैप, डेटा विजुअलाइजेशन एंड इन्फोग्राफिक्स। एक्सीलेंट, थैंक यू। तो डेटा विजुअलाइजेशन होगी, तो आई थिंक दैट्स आल्सो गुड रिसोर्स, और जितना हम इसको यूटिलाइज कर सकें और इसको हम फर्दर डेवलप करेंगे, तो ये भी एक हम कोशिश कर रहे हैं करने की। इसके साथ साथ सवाल पूछा गया कि जो सिविल केसेस होते हैं, जिनको हम उर्दू में दीवानी मुकदमात कहते हैं, इनके लिए हम क्या करें। लेकिन जो दीवानी मुकदमात का सिलसिला है ना पाकिस्तान के अंदर, इसकी बड़ी एक सैड हिस्ट्री है। क्योंकि आप अखबार में पढ़ते हैं, कहीं और सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं कि फैसला तब आया जब जिसने केस फाइल किया था उसकी वफात हो गई। किसी के मरने के बाद सिविल केस का या दीवानी मुकदमे का जो फैसला आया, हमने इसको देखा। फिर अगेन हमने डिफरेंट मॉडल्स को हमने उसका कंपैरेटिव एनालिसिस किया, देखा कि भाई क्या होता है दीगर ममालिक में, वहां कैसे इंसाफ इतनी जल्दी मिल जाता है, तो और पाकिस्तान के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है। पाकिस्तान के अंदर सबसे मेजर इशू ये था कि स्टे का जो सिलसिला है, इंटरलॉकेटरी एप्लीकेशंस जो होती हैं, मिसलेनियस एप्लीकेशंस, वो लोग फाइल कर देते थे। वकला जो है उनका भी
وہ میں خود وکیل ہوں، اچھا رول نہیں ہے، کیونکہ ایڈجرنمنٹس لینے سے جو کیس ہے اس کے اندر التوا آتا ہے، تو آپ 10 20 ایڈجرنمنٹس لے رہے ہیں، آپ کیس کے جو لینتھ ہے اس کو بڑھا رہے ہیں، اور پھر مقدمات کا سلسلہ جو ہے اس میں ڈیلے کچھ وکیلوں کی وجہ سے، کچھ لٹیگنٹس کی وجہ سے آتا، کچھ ججز کی غیر حاضری، تو بہت سارے فیکٹرز ہیں. لیکن ہم نے کوشش کی کہ ایک 2 ٹیئر سسٹم، ہم نے پاکستان کے سول پروسیجر کوڈ کو امینڈ کیا، اس کے اندر ترمیم کی، اس کے اندر ایک 2 ٹیئر سسٹم کو ہم نے اسٹیبلش کیا، جس کے تھرو ایک کے اندر مین اپلیکیشن چلے گی اور ایک کے اندر سارے مسلینیس اپلیکیشنز چلیں گی. اور اسلام آباد کی حد تک یہ جو نظام ہے، اور ہمیں بہت زیادہ وکلاء سے ہمیں اتنی آبجیکشنز آئیں، اتنا اپرور کاز ہوا، اتنے بوائیکاٹس ہوئے، مطلب یو کی ناٹ امیجن، جو کر سکتے تھے وہ ہوا، لیکن وی اسٹک ٹو ا پوائنٹ. ہم نے جوڈیشری کو انوالو کیا، اور اب اسلام آباد کی حد تک وہ سول پروسیجر کوڈ جو ہے امپلیمنٹ ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا میں بھی اس کو پاس کروا دیا ہم نے. پنجاب میں کورٹ نے کچھ ٹیکنیکلٹی پہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا، وہ دوبارہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے پاس ہو کے جا رہا ہے. تو یہ جو ایشو ریز کیا نا سول کیسز کا، اس کو ٹھیک کرنا صرف قانون کی ترمیم اور اس کو عمل درآمد کرانے کا جو سلسلہ ہے اس سے بہتر ہو سکتا تھا، اینڈ ڈیلے آف کورس ٹرائل. تو جو ہم نے اب ایسٹیمیٹ لگایا ہے، جو ہم لا کے اندر چینجز لے کے آئے، جس کے اندر اسپاٹ انسپیکشنز بھی ہے، ایڈجرنمنٹس کا جو پروسیس ہے اس کو ہم نے لمٹ کیا ہے، پھر ایڈجرنمنٹ لینے کے پروسیس کو ہم نے فائن کیا ہے، پھر ساتھ ساتھ جو اپیل ریویژن کے اتنے سارے ٹیئرس تھے اس میں سے 1-2 ٹیئرس کو نکال دیا ہے کہ بھائی آپ نے ایک دفعہ کیس فائل کر لیا، پھر آپ کا فیصلہ آ گیا، پھر آپ نے اپیل پہ ریویژن، مطلب اٹ واز اے لانگ پروسیس. اس پروسیس کو ہم نے کم کر کے لمٹ کر دیا تاکہ اتنا لمبا ڈیلے نہ آئے. اور پھر اب ہمارے مطابق اگر اس طریقے سے کیس چلے اور صحیح طرح امپلیمنٹ ہو تو 2 سے 2.5 سال میں آپ کو پاکستان کے عام آدمی کو دیوانی مقدمات کے اندر اپنا فیصلہ مل سکتا ہے. اور یہ 10 20 سال کیسز چلتے تھے. تو چینج لانے کے لیے قانون امپلیمنٹ ہو رہا ہے، اس کے اثرات تب نظر آئیں گے جب آف کورس وکلا بھی کوآپریٹ کریں گے، لٹیگنٹس بھی کوآپریٹ کریں گے، جو عام آدمی کیس فائل کرتا ہے وہ بھی ڈیلے کاز نہیں کرے گا. آف کورس ججز جن کے پاس ایک ہیوی لسٹ ہوتی ہے، کبھی ڈسٹرکٹ کورٹ میں آپ جائیں نا، میں پہلی دفعہ ڈیفیمیشن کیس میرا ڈسٹرکٹ کورٹ میں تھا جب میں لنڈن سے نئی آئی ہوں، بیرسٹر میں بڑی ٹرینڈ تھی، اور میں نے کہا میں جا کے ڈیفیمیشن کیس کروں گی. مطلب جس حالات میں لوگ اپنے کیسز کو ان کورٹس کے اندر سنتے تھے نا ہماری حکومت، ہم نے تو اسلام آباد کی حد تک بڑا اچھا ایک ڈسٹرکٹ کورٹس کا کمپلیکس بنا دیا. مطلب ایسا حال تھا کہ عام آدمی وہاں پتہ نہیں کیسے انصاف لیتا، اور ججز کے 40 کیسز ایک دن میں 5 منٹ ہیئرنگ کے لیے، مطلب اٹ واز تاریخ کر کے 3 سال گزر گئے. ہاؤ لائکلی ڈو یو تھنک آفٹر دیز امینڈمنٹس کہ اگلے 6 مہینے سال میں یہ کیسز بھی اختتام پائیں گے؟ اینڈ تھینک یو فار یور ٹائم بائی دا وے. جی بہت شکریہ، بڑا ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ سوالات ہیں آپ کے. میرے خیال میں بڑا ڈفرینس پڑے گا کورٹ کی فنکشننگ پہ، نیب کی فنکشننگ پہ. اور ونس اگین ایک چیز میں کلیریفائی کر دوں، میں کسی اپوزیشن کے کسی پرٹیکولر کیس یا کسی پرٹیکولر کیس کی بات نہیں کر رہا، جنرلی اسپیکنگ. اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی کسی پہ غلط کیس ہے، جھوٹا کیس ہے، چاہے وہ اپوزیشن ہو یا کوئی ہو، بزنس مین ہو، گورنمنٹ والا ہو، تو ختم ہو جانا چاہیے، اس کو کوٹ ہو جانا چاہیے، بلکہ پروسیکیوشن بھی نہیں ہونی چاہیے اس کے خلاف. اور اگر کسی کے خلاف جائز کیس ہے تو اس کو پائے تکمیل تک پہنچنا چاہیے. اچھا، اس کا فیصلہ دیکھیے میں اور آپ نہیں کر سکتے، اس کا فیصلہ کرنا ہے عدالت نے. عدالتوں نے، جیسے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جی عدالتیں جو ہیں وہ کم ہیں، تو ہم نے چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کی کہ اچھا جی، تو پھر ان کا جی آپ اس میں کوئی 90 عدالتیں جو ہیں وہ قائم کر دیں. پھر ہم نے کیا یہ کہ ان دا فرسٹ اسٹیپ 30 عدالتیں جو ہیں قائم کر دیں. جی ہو رہا ہے، آپ بات کریں. 30 عدالتیں قائم کر دی، اور اس کے بعد مزید بھی عدالتیں بڑھائیں گے. تو یہ سارا کا سارا جو پروسیس ہے، سلسلہ ہے، تھوڑا لا بھی ایوولوشنری پروسیس ہے. ساتھ ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایویڈنس ریکارڈ کرنے کا طریقہ بڑا ہم نے سینس کیا کہ آرکیک ہو چکا تھا اور ہو جاتی ہے. تو یہ اتنی زیادہ سمجھیے اسٹیٹ آف دی آرٹ ریفارمز آئی ہیں. اور پھر ججز کی ایک تھوڑی سی کمپلین تھی کہ تنخواہیں کم تھیں، وہ بھی ہم نے ان کو بڑھا دیا تاکہ بیسٹ آف دا بیسٹ لوگوں کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں لایا جائے، اور تاکہ یہ 1-2 سال میں کوئی بھی ٹرائل ہو ختم ہو جائے.
اور وہ 20-30 سال پتہ چلا وہ ٹرائل چلا اور پھر کچھ بھی نہیں ہوا. سب لوگ جو ہے خوار ہو گئے اور جو امیر آدمی ہے جس نے سب کچھ کیا تو وہ ساری اس نے ایویڈنس بھی ڈسٹروائے کر دی. تو یہ تمام کی تمام چیزوں سے ہم شاید جان اب چھڑانی شروع کر دیں گے. لیکن دیکھیں کوئی چیز الادین کا چراغ کسی کے پاس نہیں ہوتا. ہم اس پوزیشن پہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں پہنچتے میں سمجھے 3 سال کی انتھک محنت کی گئی. اب جیسے کسی ساتھی نے دوست نے سوال کیا پولیس اسٹیشن, تو یہ اب لیگل ریفارمز جو کرمنل ہم لے کے آ رہے ہیں وہ یہ لے کے آ رہے ہیں کہ جو ایس ایچ او ہوگا وہ پڑھا لکھا پولیس افسر ہوگا, وہ اس کی تعلیم ایسی نہیں ہوگی کہ تعلیم کی نہ ہونے کی وجہ سے کیس خراب ہو جائے. پھر ساتھ ساتھ ہوتا یہ تھا کہ پولیس اسٹیشن کے باقاعدہ بجٹ ہوتا تھا, وہ پولیس اسٹیشن میں بجٹ پہنچتا ہی نہیں تھا, اوپر ہی سب پیسے کھا لیے جاتے تھے. تو اب ہم نے مینڈیٹری کر دیا ہے کہ لا میں لکھ دیا ہے, صرف بجٹ رول میں نہیں ہے, لا میں لکھ دیا ہے کہ کیسے جو بجٹ ہے وہ پورا پولیس اسٹیشن تک پہنچایا جائے گا. جو ہم نے تو انگیج کیا پولیس والوں تک نیچے تک, تو وہ بتاتے ہیں کہ سر ہم, اور سندھ میں بھی انگیج کیا, وہ آئے کہتے صحیح ہمارے پاس تو کاغذ نہیں ہوتا, انک نہیں ہوتی لکھنے پڑھنے کی, وہ بھی پیٹرول تو سوال ہی نہیں, ہم نے وٹنس کو لے جانا ہو تو وہ بھی ہم نے کہیں سے برآمد کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں لکھنے کا کاغذ دے دیا جائے, اسٹیشنری دے دی جائے. تو ہم نے اس میں ایک مینڈیٹری پروویژن ہم لے کے آ رہے ہیں کہ ہر طرح سے یہ بیسک چیزوں کا باقاعدہ تمام کی تمام وہاں ہوں گی. اور ایک بہت ہی سمجھے کہ کرمنل لا ریفارم جب یہ آئیں گے میرے خیال میں مہینے بھر میں یہ انٹروڈیوس ہم کر دیں گے پارلیمان میں انشاءاللہ العزیز, تو یہ ایک بہت بڑا سمجھے ریولوشن برپا کر دے گا. لیکن اس سب کو, اس خواب کو شرمندہ تعبیر ہونے کے لیے تھوڑا وقت لگے گا, اس کو ڈائجسٹ کرنے میں, اس کو امپلیمنٹ کرنے میں, اس قانون کو سمجھنے میں, ججوں کو اس کو دیکھنے میں. وکیل تو ابھی اسٹیٹس کو کی طرف ہے, وہ ہم اسٹیٹس کو توڑ رہے ہیں, وہ ہمیں اپوز کر رہا ہے, لیکن آہستہ آہستہ یہ اس کا اسٹیٹس کو ہو جائے گا. تو لیکن مجھے یہ امید ہے کہ بہت زبردست یہ امپلیمنٹیشن کی طرف چلا گیا ہے معاملہ. Thank you so much. I think Aziz Khan has been waiting since long. Aziz Khan, if you can please unmute yourself and ask your question. السلام علیکم. اچھا اردو کا خیال رکھیے گا, بار بار یہ فیڈ بیک آ رہی ہے, اردو میں کریں پلیز. نہیں میں اردو میں, تھینک یو اپنا جبران نہیں وہ آمنہ کا سوال انگلش میں تھا وہ. Oh, sorry. Sorry, میرا نہیں سوری بھی نہیں, معذرت ٹھیک ہے, معذرت کے ساتھ انگلش میں بولیں. چلے. اچھا شکریہ. میں نے یہ پوچھنے کہ کورٹس میں سینٹرلائزڈ مینجمنٹ سسٹم کیسے آئے گا, مطلب تاکہ آسانیاں بھی ہوں گی آل اوور پاکستان. بہت سے کیس اسی کی وجہ سے پھنسی ہوئے ہیں. اچھا بہت شکریہ. اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی, سینٹرلائز کیس مینجمنٹ. بہت اچھا آپ کا سوال ہے, اینڈ آئی تھنک اس کی طرف ہمیں, کیونکہ دنیا بھر میں سارے جو سسٹم ہیں عدالت کے وہ کمپیوٹرائز ہو گئے. مطلب اگر آپ جا کر دیکھیں کسی بھی اچھی جمہوریت کے اندر, اسٹرانگ ڈیموکریسی کے اندر, تو کورٹس کا آپ کو ایک لسٹنگ کا پروسیس نظر آئے گا. جو ابھی ہمارے آپ عدالت میں جائیں نا, جیسے آپ ہائی کورٹ میں, وہ فائل وہاں جا رہی ہے, وہ جج کے سامنے پیش ہو رہی ہے. اچھا وہ ایک ریڈر کے پاس سے کیسز کا, اس کی طرف ہمیں جانا چاہیے. آئی تھنک سپریم کورٹ نے نادرا کے ساتھ مل کر اس کے اوپر کچھ کام کیا بھی تھا, لیکن زیادہ تر کیسز جو عام آدمی کے ہیں وہ لوور کورٹس میں ہوتے ہیں, ہمارے ڈسٹرکٹ کورٹس میں ہوتے ہیں. ان کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے, اور اس قسم کا جو نظام ہے اس کا اجرا وہاں پہ ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ کی اس پوائنٹ کو ہم نوٹ بھی کر لیتے ہیں اور کوشش کریں گے, کیونکہ جیسے ہم نے نیب لا کے اندر ایک ویڈیو ایویڈنس کا جو نظام ہے اس کو لانے کی کوشش کی ہے, تاکہ لا منسٹر نے بتایا کہ ایویڈنس کا جو سلسلہ ہے شہادت کا وہ 2 سال نہ لگائے, 3-4 دن میں مکمل ہو جائے. اور ہم نے جو ہمارا دیوانی مقدمات کا جو سلسلہ ہے سول پروسیجر کوڈ, اس کے اندر بھی ہم نے آئی ٹی کو اور اس چیز کو ڈالا ہے کہ ہمارے پاس ویڈیو ایویڈنس ریکارڈنگ کا سلسلہ ہو, اور ریکارڈنگ کے لیے اتنا التوا نہ ہو اس کے اندر. ساتھ ساتھ ہم نیکسٹ اسٹیپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہماری جوڈیشری ہے, ہمارے ہائی کورٹس کے ججز ہیں, کیونکہ ہائی کورٹس جو ہے وہ جو
لوور کورٹس ہیں اس کی سپرویژن کرتے ہیں پاکستان کے آئین کے مطابق. تو ایک خط ان کو ارسال کر سکتے ہیں, ان سے اس ایشو کو ہم ڈسکس کرنے کی شروعات بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا سینٹرل مینجمنٹ کا سسٹم ہو جس سے عام آدمی جو ہے اس کی زندگی آسان ہو, تاکہ لسٹنگ ہو, ایک ٹرائل ونڈو ہو, اور یہ سب بڑی اچھی چیزیں ہیں. بٹ سب سے پہلے تو اپنے کورٹس کے اندر ہم نے کچھ ایسی ویڈیو ایویڈنس ریکارڈنگ کا سسٹم انٹروڈیوس کرنا ہے, اس کو وہاں پہ لے کر آنا ہے, اور یہ نیکسٹ اسٹیپ ہو سکتا ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے سال اس کے اوپر ہم کام کریں. تھینک یو سو مچ. ایک سوال جو ہے وہ ٹویٹر فیڈ پہ سے آیا ہے, اور ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب سے, کیونکہ آپ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں اور میرا بھی کراچی سے تعلق ہے, اور مجھے یقین ہے کافی سارے اس اسپیس پہ جو لسنرز ہیں وہ بھی کراچی کے بارے میں بہت اس کے بارے میں وہ فیل کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے وہ کراچی کے لیے کیا کر رہی ہے. تو میرا سوال آپ سے ہے, پیٹیشن جو 140A آرٹیکل 140A کے حوالے سے جو پیٹیشن پرائم منسٹر صاحب کی تھی سندھ لوکل باڈی ایکٹ پہ, تو اس کے اوپر کیا اپڈیٹ ہے, اور کیا کراچی جو ہے کوئی ایسی لیجسلیشن یا کوئی ایسی قانون سازی, کوئی ایسی گنجائش ہے ہمارے آئین میں یا ہماری کسی بھی اپ کمنگ لیجسلیشن میں کہ کراچی کو جو اس کے حقوق ہیں وہ کسی طرح سے مل جائیں؟ ذرا سوری, پھر سے تھوڑی آواز انٹرپٹ ہو گئی تھی, تو کائنڈلی تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ ریپیٹ کر دیں کوشچن. میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کی جو کراچی کے حوالے سے, کراچی نہیں خیر سندھ لوکل باڈی الیکشنز کے حوالے سے جو ان کی پیٹیشن تھی 140A کے حساب, آرٹیکل 140A کے انڈر سپریم کورٹ میں ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں نہیں ہے تھوڑا سا, اس لیے. اچھا, اس میں آپ کو بتاؤں کہ ایم کیو ایم کی جو پٹیشن ہے وہ آرگیو ہو گئی ہے سپریم کورٹ میں, اور اس کا فیصلہ مجھے لگتا ہے, مجھے کسی نے کچھ کہا نہیں لیکن کافی عرصہ ہو گیا ہے, میرے خیال میں جلدی آ جانا چاہیے. اب کتنے دن میں آتا ہے مجھے نہیں پتا. اور پھر جو فیصلہ اس میں ہوا ہے تو وہ پھر پی ٹی آئی والی پٹیشن میں بھی ہو جائے گا. اب جو نیا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی نے, سندھ گورنمنٹ نے جو نیا سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ لے کے آئے ہیں, تو یہ تو بالکل ہی سمجھیے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن میں ہے اور آرٹیکل 140A کی وائلیشن میں ہے, اور اس کو پی ٹی آئی بھی اور ایم کیو ایم بھی دونوں اس کو چیلنج کرے گی. اور لیکن ہم ذرا سا انتظار ہی کر رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ آ جاتا ہے تو ہمیں تھوڑا سا یہ ایک ادراک ہو جائے گا کہ کون سے پرنسپلز کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے, تاکہ اس کی بنیاد پہ پھر اس کو چیلنج کیا جائے. تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک اسفن بختیار, آپ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کر کے اپنا سوال آگے کر دیں. السلام علیکم ملکہ میم اینڈ فاروق سر. میرا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے. میں آج کل آئرلینڈ ڈبلن میں ہوتا ہوں. میرے بہت چھوٹے چھوٹے سوال ہیں اور سمپل سے ہیں کہ ایک تو یہ جو ایک تو اردو میں بولنا ہے تھوڑا سا مشکل ہو رہی ہے, لیکن ایک تو یہ جو پولیس والے ہوتے ہیں ان کا یہ لا کیوں نہیں ہے کہ یہ ایک اپنا بیج ڈسپلے کریں گے, جیسے یہاں یورپ میں ہوتا ہے کہ آپ بیج نمبر ڈسپلے کریں گے. اور دوسرا یہ کہ یہ لا بھی نہیں ہے کہ لوگ انہیں ریکارڈ کر سکتے ہیں پبلک میں, کیونکہ اگر مجھے یہاں پولیس والا روکے گا میں تو فوراً موبائل نکال کے ریکارڈ کروں گا, اور وہ مجھ سے کچھ نہیں مانگ سکتا انلیس میں نے کچھ غلط کیا ہوگا, میں نے کوئی لائٹ توڑی ہوگی یا کچھ کیا ہوگا. تو ایسا لا کیوں نہیں ہے, خاص کر ایون اسلام آباد میں. ابھی کچھ دن پہلے میری ایک دوست کے ساتھ ہوا تھا کہ وہ کام کی سسٹم ہے, شام کو باہر کہیں جا رہے تھے, کہیں ٹھہرے تھے, پولیس آئی ہے ڈاکومنٹس مانگ رہی ہے خواہ. تو یہ ایک تو لا ہونا چاہیے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے جو اسلامک دیت کے جو لا ہیں یا یہ جو معاف کر دیتے ہیں فیملی میں, زیادہ تر کیسز میں یہ ویمن کے کیسز میں ہوتا ہے, تو اس میں کیا جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کیا نہیں لے سکتی اونرشپ, جیسے اسما رانی کا کیس تھا ابھی ریسنٹلی کے پی میں, تو اس سلسلے میں کوئی لا ہے یا نہیں ہے؟
बस ये 2 मेरे सवाल हैं। थैंक यू। देखिए ऐसा है कि जो आपका सेकंड क्वेश्चन है बड़ा सिंपली मैं आंसर कर दूं कि क्रिमिनल लॉ जितना होता है तो उसमें स्टेट जो है वो प्रोसिक्यूट करती है, तो वो ये तमाम क्रिमिनल लॉ की आप बात कर रहे हैं तो स्टेट ही ओनरशिप लेती है और वही प्रोसिक्यूट करती है, एक बात। दूसरी जो आपने बैजेस की बात की है, ये जो हम नया क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स ला रहे हैं जो कि 1 महीने में इंशाल्लाह हम लॉन्च करेंगे पार्लियामान में, तो उसके अंदर बाकायदा ये पुलिस के बैजेस होंगे और पुलिस की आइडेंटिटी होगी। ना सिर्फ ये, लेकिन पुलिस अगर किसी को अरेस्ट भी करेगी तो बाकायदा उसके डेटाबेस में लिखेगी, ताकि अगर पुलिस ने किसी को भी पाकिस्तान भर में अरेस्ट किया हो तो फिर आप वेबसाइट खोलेंगे, आपको पता लग जाएगा कि कौन कहाँ किस थाने में अरेस्ट हुआ है और क्यों अरेस्ट हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हम लेके आ रहे हैं जी। और कोई सवाल? दियत के बारे में भी जो क्वेश्चन था ना, दियत तो वही क्रिमिनल लॉ है ना जी। और अच्छा एक मिनट, अब थोड़ा सा ये बताइए कि अब इजाजत आपसे ले लें क्योंकि हम अच्छा आई थिंक थोड़े क्वेश्चन और ले रहे हैं, काफी आई थिंक लेट्स लिमिट टू 5 सवाल और ले लेते हैं फिर निकलते हैं। ईमान का है और जितने क्विक क्वेश्चन हो सकते हैं जल्दी जवाब देते हैं। ठीक है ईमान आप जी सर, अस्सलाम वालेकुम मैम। और सर मुझे बस छोटे से मेरे 2 सवाल हैं। एक तो मैम ये कि अभी इतनी चीज़ें आप लोगों ने गिनवाई हैं जो हम लोग कर रहे हैं, बट अगर वो कॉमन बंदे को इफ़ेक्ट नहीं कर रही, उनको फ़ायदा नहीं पहुंचा रही और इलेक्शंस आर सो नियर, तो हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? फर्स्ट। सेकेंड मैम ये है कि अभी रिसेंटली एक और केस हुआ था जहां जुल्फी बुखारी साहब ने डिफेमेशन केस फाइल किया था लंदन में, रेहाम खान का केस। तो हमारे यहाँ एवरी डे इतने जर्नलिस्ट हैं जो झूठ बोलते हैं और सारा दिन बोलते हैं, हमें पता है वो झूठ बोल रहे हैं। हम उनके खिलाफ क्यों इस तरह के केसेस फाइल नहीं कर सकते और इतनी जल्दी हम लोगों को वो इंसाफ क्यों नहीं मिलता? दैट्स इट मैम, थैंक यू। सर जहाँ तक ये इसकी कि पीटीआई गवर्नमेंट का ऑफ कोर्स मंशूर का सबसे अहम जुज़ था कि हम एक ऐसा निज़ाम अदल लाएंगे जिसमें आम आदमी के जो हकूक़ हैं उसकी पासदारी होगी। तो इस हद तक ऑफ कोर्स आपका ये सवाल अहम है कि हम 2022 में और 23 में 2022 के और 23 में आवाम को क्या बताएंगे कि हमने क्या हासिल किया, कि हमने अपने मंशूर के इस अहम जुज़ को कैसे आगे बढ़ाया। देखिए 4-5 अहम कवानीन हैं, उनको जैसे इनहेरिटेंस वाला जो विरासती हकूक वाला कानून है और सिविल प्रोसीजर कोड जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी है। उसका हम डेटा भी आप लोगों को इन ड्यू कोर्स दे सकते हैं, कितने केसेस ऑम्बड्सपर्सन ने सुने, कितने रिजॉल्व हुए, नए कानून के तहत कितने लोगों को रिलीफ मिला। ऑफ कोर्स थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आई थिंक अगले साल की बिगिनिंग में हम आपको ये डेटा दे सकते हैं और आप इसकी तशहीर भी कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं, पाकिस्तान की आवाम को। और हम खुद भी बताएंगे कि कानून से कितने लोगों की जो जिंदगी है वो बेहतर हुई और कैसे उन्होंने कानून को इस्तेमाल किया अपने जो हकूक है उनको लेने के लिए। तो आई थिंक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये जो क्रिमिनल लॉ की अमेंडमेंट्स हैं, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा बिकॉज निज़ाम को तब्दील करना है। एंटी रेप लॉ की भी स्पेशल कमेटी का जो इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस है वो हम दिसंबर में उसको किक ऑफ कर देंगे। अभी वो गज़ेट हो रहे हैं, कवानीन उनको सदर साहब ने साइन करना है, जैसे होंगे उसको भी शुरू कर देंगे। तो आपके पास बहुत कुछ होगा आवाम को बताने के लिए कि देखिए ना, सिविल प्रोसीजर कोड जिस कानून को इतने 100 सालों से किसी ने अमेंड नहीं किया था जामे तरीके से, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आके अमेंड किया। फिर जो फौजदारी मुकदमात का सिलसिला है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसके साथ अटैच जितने भी कवानीन हैं उनको कभी किसी ने उसके ऊपर गौर ही नहीं किया था बिकॉज ये जो आम आदमी के मसाइल थे इससे पाकिस्तान की अशराफिया को लेना देना नहीं था ना, क्योंकि जो साहिब इक़्तिदार होते थे, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते थे या जो लोग पब्लिक ऑफिस होल्ड करते थे, उन्होंने कभी इन कोर्ट्स में जाना ही नहीं होता था। तो आप आवाम को बता सकते हैं कि किस तरह हमने एक पूरे लीगल सिस्टम का रिफॉर्म किया इन 2 क्रिटिकल एरियाज। इनहेरिटेंस राइट्स के बारे में आप आवाम को बता सकते हैं, उसकी तशहीर कर सकते हैं और साथ साथ एंटी रेप लॉ। ऑफ कोर्स पाकिस्तान का सबसे अहम इशू इस वक्त है कि जिस तरह रेप केसेस के अंदर इंक्रीज हो रहा है बच्चे और खवातीन और बच्चों के साथ, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ अफेयर्स। तो इसकी तशहीर इंशाल्लाह आप करेंगे भी, आपके पास आवाम को बहुत कुछ बताने को भी होगा और इंशाल्लाह 2023 में जब हम इलेक्ट होकर वापस आएंगे तो हम अपने इस मकसद को, अपने इस मंशूर को और आगे बढ़ाएंगे। और इंशाल्लाह
اور کچھ سوری آپ نے اچھا میم ایک نا ہمارے ہیش ٹیگ کے انڈر ایک کوشچن آیا ہے کہ اس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ جو نیشنل کمیشن آن دا رائٹ آف چائلڈ امینڈمنٹ جو ہمارے پاس بل پاس ہوا ہے اس کے اندر چائلڈ پروٹیکشن چائلڈ ابیوز اور چائلڈ لیبر اور اس کے علاوہ کون کون سی ایسے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایریاز ایڈڈ ہیں جن میں ہم جو ہے وہ چائلڈ پروٹیکشن کو انشور کر سکتے ہیں اور پلس کیا اس میں ہمارے پاس جو بچوں کی یہ جو بیسک نیڈز ہوتی ہیں جیسے ہمارے پاس چائلڈ لیبر میں بہت سے بچے ایسے ہیں جو کہ ارننگ میں چلے جاتے ہیں اور ایک تو وہ اپنی بیسک ایجوکیشن نہیں لے پاتے ہیں پلس ان کا جو ہے کمانے کی طرف جو رجحان ہوتا ہے اس کی وجہ سے بہت سے بچے ایسے بھی دیکھے گئے ہیں سرویز کے مطابق، یہ میری اپنی انفارمیشن ہے کہ سرویز کے مطابق ہم نے نیوٹریشن سرویز کی ہیں، اس میں جو چائلڈ لیبر بچے ہوں گے ان کے اندر جو سٹنٹڈ گروتھ کی پریولنس ہے وہ باقی بچوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ تو کیا گورنمنٹ اس جو ہے ایریا پہ بھی کام کر رہی ہے اور اگر کام ہو رہا ہے تو اس میں کس کس پوائنٹس پہ کس کس طریقے سے کام ہو رہا ہے یہ ذرا بتا دیں۔ شاید مائک میوٹڈ ہے ملکہ۔ کے اندر ہم نے پروٹیکشنز انٹروڈیوس کی اور کون سے قانون کو امینڈ کیا ہے انشور کرنے کے لیے، یقینی بنانے کے لیے کہ بچوں کا تحفظ ہو۔ آئی تھنک ایک زینب الرٹ بل تھا جس کو آف کورس پاس کر دیا، اور ریسنٹلی جس قانون کا آپ نے حوالہ دیا وہ منسٹری آف ہیومن رائٹس کے انڈر آتا ہے، تو اس کو ہم نے خود امینڈ نہیں کیا ہے، لیکن ہم وی کین کم بیک ٹو یو، آپ کو بتا سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا ایگزامن کر کے، کیونکہ وہ لا منسٹری نے نہیں بنایا وہ قانون، اور آئی تھنک وہ ڈاکٹر مزاری نے اس کو کروایا امپلیمنٹ، تو شی پروبیبلی کین وی کین ٹیل یو، ہم آپ کو بتا سکتے ہیں، لیکن وہ ہماری لائن منسٹری کا سبجیکٹ نہیں ہے۔ لائک چلڈرن اسپیسیفک لا جو پاس ہوا ہے وہ ڈاکٹر مزاری کی منسٹری کے تھرو ہوا ہے، پھر ہم آپ کو اس کی کاپی بھی شیئر کر سکتے ہیں، آئی کین گیٹ اٹ فار یو، اور ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا بتا دیں کیا اس میں۔ اس کے لیے ایک سیشن رکھ دیں گے۔ تو تھینک یو سو مچ۔ رانا کوئی کوشچن یا آپ نیکسٹ ہے؟ میں بس یہ 3 سوال اور پھر ان کو اجازت دیتا ہوں، ان کو ابھی آدھی رات مطلب کام کرنا ہے، ابھی آدھا سیشن ہوا ہے ان کا پورے دن کا، تو تھوڑا سا ریسپیکٹفل ہونا ہے گیسٹ کے لیے۔ تو رانا آپ نیکسٹ۔ رانا عمران سلیم۔ اچھا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، سوال پوچھیں۔ السلام علیکم جبران بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ سوال پوچھیں۔ آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، آپ سوال پوچھیں۔ ہیلو جی جی بالکل آواز آ رہی ہے، آپ سوال پوچھیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ جو ہماری ہائر کورٹس ہیں، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے، جی وہ میں بتا رہا ہوں کہ جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ججز کی جو اپائنٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے پوچھنا ہے کہ یہ جو آپ اس وقت جو ہمارا نظام چل رہا ہے اس کے حوالے سے کیا اس سے وہ سیٹسفائڈ ہے ہماری گورنمنٹ اور آپ لوگ جو لا منسٹری؟ اور دوسرا یہ کہ کیا جو جج لوور کورٹس میں پروموٹ ہو کے آتے ہیں، سیشن جج تک جاتے ہیں، وہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ تک کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ ان میں کیا رکاوٹ ہے کہ ہم باہر سے بار کونسلز اور چیمبرز کے بندوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے ججز کی سیٹیں دے دیتے ہیں، تو وہ میرٹ کے اوپر کیوں نہیں ہو سکتی، اور جو بندے نیچے اچھا کام کر رہے ہیں وہ پروموٹ ہو کے اوپر کیوں نہیں آ سکتے؟ آئی تھنک لا منسٹر اس پہ آپ کو کانسٹیٹیوشنل ویو دیں گے، بٹ آئی تھنک کہ پاکستان نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہمارے پاس جو اپرچونٹی تھی ایک تاریخ رقم کرنے کی، ہم نے اس کو مس کیا۔ ایک خاتون کو پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے جج کے طور پہ ایلیویٹ ہونا چاہیے تھا۔ جوڈیشل کمیشن جو ہے جی سی پی، اس نے وہ اپنا کردار نہیں ادا کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ تو اپوائنٹمنٹس کا جو پروسیس ہے اس کے اندر ٹرانسپیرنسی کی مجھے لگتا ہے ضرورت ہے، اور خواتین کی جو انڈکشن ہے اس کو ہم نے یقینی بنانا ہے، کیونکہ جس مقدار سے خواتین لیگل پروفیشن کے اندر آ رہی ہیں تعداد سے،
लॉ मिनिस्टर उर्दू भी ठीक करें, इस तादाद से वो एलिवेट नहीं हो रही हैं. हाई कोर्ट के अंदर 7 जजेस हैं, आई थिंक खवातीन की टोटल 15% वुमेन जो हैं वो अदलिया का जो कंप्राइज करती हैं. तो और पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री साउथ एशिया की जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर औरत जज है ही नहीं. तो आई थिंक निज़ाम के अंदर बेहतरी की बहुत स्पेस है. इस वक्त का जो निज़ाम है वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलता है. लॉ मिनिस्टर उस कमेटी के मेंबर हैं, सो आई थिंक इस पर ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं. आप बताएं. देखिए, मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ जजेस का जो प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट का, और ये 18वीं तरमीम में आके मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं किया. मेरे हिसाब से इस पे दोबारा से एक थिंकिंग होनी चाहिए कि किस तरह हम शफाफियत से और बेहतर इंडक्शन प्रोसेस कर सकते हैं. और होता ये है कि बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल जो है, एक मिनट जरा आप इसको बात की कॉल आ गई, बट आई थिंक वो बस ये बताना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो जिस तरह हम एक केस इन पॉइंट लेते हैं कि जस्टिस आयशा मलिक जो लाहौर हाई कोर्ट की एक बड़ी डेकोरेटेड जज हैं और एक बड़ी मेरिट के ऊपर एक बेहतरीन खातून जज थी, उनकी एलिवेशन को जिस तरह बार एसोसिएशंस के मेंबर्स ने रोका, एक तो इट रीक्स ऑफ सेक्सिज्म एंड मिसोजिनी. मतलब कोई मिसाल देनी हो आपने कि आप अपने ओहदे का इस्तेमाल करें खवातीन को अंडरमाइन करने के लिए, तो वो जो बार एसोसिएशन के मेंबर्स ने और कुछ वकीलों ने जुडिशल कमीशन के अंदर किया उस दिन जिस दिन उनकी एलिवेशन का केस पुट अप हुआ, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा केस पुट अप हुआ और बार एसोसिएशन ने ऑब्जेक्ट कर दिया. और रीजन क्या बताया कि जी सीनियरिटी प्रिंसिपल है. उसके बाद मुताद्दिद जजमेंट्स हैं, मुताद्दिद जजेस एलिवेट हुए, मर्द हजरात एलिवेट हुए, लेकिन औरत जज को एलिवेट करने का मौका मिला तो उसके ऊपर उन्होंने इस किस्म का अपना ऑब्जेक्शंस दिखाई. तो इस सिस्टम के अंदर शफाफियत लाने की जरूरत है, इसके ऊपर एक कलेक्टिव थिंकिंग की जरूरत है. और 18वीं तरमीम में जो हुआ उसको दोबारा रिव्यू कर उसके ऊपर एक नया सिस्टम लाने की जरूरत है. आई थिंक नेक्स्ट ईयर उसके ऊपर हम एक थिंकिंग का आगाज भी करेंगे. सो यस, आई थिंक उस निज़ाम में बेहतरी की जरूरत है. ठीक है. अच्छा, एक क्विकली मुझे पूछना है, मुझे लगता नहीं है रेलेवेंट सवाल है, एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है जो नस्ला टावर कराची का है, इसमें रेजिडेंट्स को कुछ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है लीगल असिस्टेंस या कुछ, और फिर बस 2 क्वेश्चन और लेंगे, इसके बाद ताहिरा नेक्स्ट है. तो मलिका पहले तो मुझे ये बता दे कि रेलेवेंट है कि नहीं इस स्पेस से. नहीं, आई डोंट थिंक कि नस्ला टावर वाला केस ऑफ कोर्स वो आला अदालत की जजमेंट और डायरेक्शन है चीफ जस्टिस की, उसके मुताबिक हो रहा है. कॉम्पनसेशन का अमल वो आई थिंक एग्जामिन करना पड़ेगा केसों की. गवर्नमेंट मतलब या तो ऐसा होना चाहिए था कि पहले री हाउसिंग होती और फिर डिमोलिशिंग होती, लेकिन ऑफ कोर्स वो एक हिदायत है और सारे ड्यूटी बेयरर्स ने इम्प्लीमेंट करना है. आई थिंक सिंध गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट कैन लुक इनटू इट, बट जिस मिकदार में री हाउसिंग चाहिए, क्या हमारे पास इतनी रिसोर्सेज हैं? आई डोंट नो कि हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, बट एक इनिशिएट कर सकते हैं कॉन्वर्सेशन इफ यू वांट. लॉ मिनिस्ट्री बात कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर से या पीएम हाउस से. बट ठीक है, आई थिंक ये रिक्वेस्ट एक आ रही है कि काफी लोग उनके लिए फील कर रहे हैं. अच्छा ताहिरा आप नेक्स्ट, और फारूक फिर आप लास्ट, और फिर कंक्लूड करेंगे. Thank you so much, and so good to hear from you, Malika and Farooq साहब. क्विकली 3 चीज़ें आपने थोड़ा बहुत टच बेस किया है ऑलमोस्ट इन सारी चीज़ों के ऊपर, बट आई स्टिल वांटेड टू आस्क. मलिका भी आपने भी हाईलाइट किया कि our bar councils are so powerful that they are powerful than even the Supreme Court and Supreme Judicial Council. And they are an important part of our judicial system. They are so powerful that they can attack high courts, they can attack judges, they can attack anyone. What can be done to reform that part of judiciary? Because सिर्फ और सिर्फ law को reform करने से मसला हल नहीं होगा. That is an important pillar of judicial system. So that is one. Secondly, अभी फारूक साहब ने भी हाईलाइट किया और आपने भी हाईलाइट किया 18th amendment, और आप जब शुरू में रेप लॉ के ऊपर बात करी थी, going to provinces, and then a lot of further hurdles are added through 18th amendment on almost every area. पहले ही लॉ पास कराना इतना मुश्किल काम है, पहले ही पाकिस्तान के अंदर किसी लॉ को इवन फेडरल टेरिटरी में इम्प्लीमेंट कराना इतना मुश्किल है, और अब अगर अक्रॉस द बोर्ड आप कंट्री में लॉ इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते. So any thought process of government looking into
what went right with 18th Amendment and how 18th Amendment is creating a very big loopholes and is not adding value. So some review of that 18th Amendment is needed. I'm not too sure if that can be answered or that is the right thing to do. And last thing is again judges की induction. उसके ऊपर भी अभी आपने बात की है, but like anyone from a political party appointing Rana Shamim as the Chief Justice of a court is actually a very very सरप्राइजिंग थिंग फॉर मी कि हमारा जुडिशियल सिस्टम ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उठ के किसी भी जज को अपॉइंट कर सकती है एंड देन आवर फ्यूचर इज एट स्टेक बिकॉज जुडिशरी इज सपोज्ड टू बी इंडिपेंडेंट. सो जजेस की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस इज टोटली फ्लॉड एंड वी नीड टू मेक इट सम मेरिट बेस्ड. So thank you so much. ये जो 18वीं तरमीम वाला सवाल है इसके ऊपर लॉ मिनिस्टर रिस्पॉन्ड करेंगे ऑन जजेस अपॉइंटमेंट. बार एसोसिएशन वाले इशू के ऊपर ऑफ कोर्स ये जो सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज वाला मैकेनिज्म है ये पाकिस्तान में आई थिंक फेल हो गया है. मतलब वकला हमारे भाई हैं, बड़े अच्छे हैं, हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं. काले कोट की जो तौकीर है उसको बुलंद करना उनके ऊपर उसकी भारी जिम्मेदारी है. बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जिससे काले कोट की जो तौकीर है वो गिरती जा रही है. तो आई थिंक एक रिव्यू चाहिए पाकिस्तान के अंदर द कॉस्ट ऑफ अपसेटिंग. मतलब अगर लोग इससे अपसेट होते हैं और हमारे वकील भाई नाराज होते हैं तो मतलब एहतरामन क्या कर सकते हैं. लेकिन एक बार काउंसिल्स का जो लॉज है उसकी रेगुलेशन को आई थिंक दोबारा से देखने की ज़रूरत है. हम उनसे कंसल्टेशन करके करेंगे, उनसे इनपुट लेंगे, लेकिन उसको डेफिनेटली देयर इज़ अ केस फॉर जो आजकल हो रहा है जिस तरह वकील जिस किस्म का बिहेवियर एक्सरसाइज कर रहे हैं. क्योंकि कोई भी वकील आई थिंक सही तरीके से पनिश तो होता नहीं है. सिंध में जो हुआ पीटीआई की खातून के साथ, अब जो लाहौर में हुआ, फिर ये जस्टिस आयशा मलिक का केस, अब मुतअद्दिद ऐसे केसेस है. तो यस देयर इज़ अ केस फॉर रेगुलेशन एंड हम वी विल लुक इनटू इट, लेकिन उनको हम ऑन बोर्ड लेके करेंगे. जहाँ तक 18वीं तरमीम की बात है आई थिंक लॉ मिनिस्टर इसके बारे में एक बड़ा जामे व्यू रखते हैं कि क्या क्या उसमें खला रह गया था, क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो गलत हो गई और कैसे इसको चेंज करने की ज़रूरत है. सो ओवर टू लॉ मिनिस्टर फॉर 18th Amendment. देखिए ऐसे है ना कि मेरा मानना ये है कि जो 18वीं तरमीम है ये पाकिस्तान को फेडरल स्ट्रक्चर की जगह कन्फेडरल स्ट्रक्चर बनाने जा रही है, या बना दिया उसने. एक कन्फेडरेशन बना दिया इंस्टेड ऑफ अ फेडरेशन. और कन्फेडरेशन जो है वो इस तरह है जैसे स्विट्जरलैंड में है, फेडरेशन वो है जैसे अमेरिका में है या इंडिया में है या ऑस्ट्रेलिया में है. तो ये जो भुट्टो साहब ने जो आइन दिया था तो ये तो उसकी खिलाफ वर्जी है. पाकिस्तान का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज कर दिया जो कि ये नहीं कर सकते. तो पीपल्स पार्टी